کیسی خوش قسمتی ہے کہ ایک کنویں کی خرید پر جنت کی خوشخبری بھلا مل سکتی ہے۔ اور کبھی یہ سنا کہ ایسے لوگ بھی تھے جو مسجد کے ایک کونے میں بھوکے سوتے، مگر ان کے فقر پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرتے۔ یہ ہے بیر روما اور اصحاب صفا کی کہانی، قربانی، صبر اور ایمان کا وہ باب جو آج بھی ہمارے دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ مدینہ کے بیشتر کنوؤں کا پانی کھارا تھا۔ مہاجرین کے لیے پینے کا میٹھا پانی ملنا بہت مشکل تھا۔ صرف ایک کنواں تھا، بیر روما، لیکن وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا جو پانی بیچتا تھا۔ غریب مہاجرین کے لیے پیسوں سے پانی خریدنا مشکل ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اسے جنت کی خوشخبری ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے آدھا کنواں خریدا، پھر جب یہودی نے باقی حصہ بھی بیچ دیا تو پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس اثار پر انہیں ذوالنورین کے ساتھ ساتھ جامع البشارت کی سند ملی۔ مسجد نبوی کے ایک کونے میں چبوترا بنایا گیا جسے صفہ کہا جاتا تھا۔ یہ ایک اقامتی درسگاہ تھی، دن میں تعلیم اور رات کو بے آسرا مہاجرین کی قیام کا۔ یہاں وہ لوگ رہتے تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں دین، جہاد اور تبلیغ کے لیے وقف کر دی تھی۔ فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے مگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہ کرتے۔ کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مکتب سے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب صفہ کو ایک رات بلایا اور دعا کی برکت کے بعد ایک پیالے سے سب نے کھایا، مگر کھانا ختم نہ ہوا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غربت دیکھی تو فرمایا، اے اہل صفہ خوش ہو جاؤ، تم ہی نہیں میری امت کا ہر وہ شخص جو فقر میں صبر و شکر کرے گا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثار ہمیں سکھاتا ہے کہ مال صرف اپنے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے ہونا چاہیے۔ اصحاب صفہ یاد دلاتے ہیں کہ دین کے لیے فخر و صبر سب سے بڑی عزت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اصحاب صفہ یاد دلاتے ہیں کہ دین کے لیے فخر و صبر سب سے بڑی عزت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔